پروگرام کا یہ سیگمنٹ بڑا خاص سیگمنٹ ہے۔ اس میں آج ہم بات کریں گے خواب اور خوابوں کی تعبیر پر۔ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اشارے، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے سائنس ہمیں ملتے ہیں۔ جب اچھا خواب آتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ جب کوئی بری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، خدا نخواستہ سانپ، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی اس طرح کی چیز، تو ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور قبرستان بھی دیکھ لیتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ بیسیکلی یہ کیا اشارے ہیں، کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آنے والی ہوتی ہے، خوابوں کی دنیا ہمیں کیا اشارہ دے رہی ہوتی ہے، یہ الارمنگ ہوتا ہے ہمارے لیے، کیا ہوتا ہے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ کون سے زوڈک سائن ہیں جن کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے ایسے زوڈک سائن ہیں جن کے خواب سچے نہیں ہوتے ہیں۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے آج کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ آج ماہر اسٹرالوجر جناب داؤد جی داؤد ایک بار پھر سے ہمارے سیٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کیے ہوئے ہیں۔ داؤد جی گڈ مارننگ۔ آپ کا شکریہ۔ بلا شبہ ایک خواب وہ ہے جو آپ دیکھتی آنکھوں دیکھتے ہیں، اور ایک خواب وہ ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، اور ایک خواب جو ہے جو اقبال نے دیکھا تھا، اور میں ایک بات یاد رکھیے کہتا ہوں کہ وہ بندہ ترقی کر ہی نہیں سکتا جو خواب نہیں دیکھتا ہے نا۔ دیکھیں یہ خواب ان خوابوں کی بات ہو رہی ہے جو ہم اپنے آنے والے وقت میں کے لیے دیکھتے ہیں۔ جس کے جتنے بڑے خواب ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کو ترقی کی منازل ملتی ہے۔ ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کس مقام تک جانا ہے، اس مقام کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو یقین جانیں اس کے خواب بھی پھر اسی طرح کے ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بلندی پہ دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب دیکھتا ہے۔ دیکھیں خیالات جو ہیں، خیالات انسان کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ آپ اپنی عادتیں تو شاید بدل نہ سکیں لیکن خیالات بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس انسان نے اپنے خیالات کو بدل لیا نا، سمجھیں کہ اس کی ترقی کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے خیالات آپ کو، اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے امیر بننا ہے تو امیر بننے کا خیالات میں آپ کا ایک سوچ، ایک خواب آ گیا کہ میں نے امیر بننا ہے، اس کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ صبح جلدی اٹھو گے، آپ کام کرو گے، آپ محنت کرو گے، آپ 8 یا 10 گھنٹے کے کام کو 14 گھنٹوں کے اوپر لے کے جاؤ گے۔ یہ خواب ہے۔ آپ نے خواب دیکھا مجھے بڑی گاڑی چاہیے، اور آپ نے پھر اس کے لیے ایفرٹ کی، محنت کی، اور پھر دعا کی۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک بندہ محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور ایک بندہ دعا بھی ساتھ کرتا ہے۔ میں نے ایک زندگی میں تجربہ دیکھا ہے کہ جو بندے محنت کے ساتھ دعا کرتے ہیں ان کی محنت میں کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ 12 گھنٹے کی محنت کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں 12 گھنٹے کی محنت میں 1 گھنٹہ دعا کو دو۔ یہ اصول ہے کہ کیونکہ مسلمان کو زندگی میں محنت کے ساتھ ہی ملنا ہے، محنت کے ساتھ ہی دعا بھی ہے۔ اگر آپ صرف محنت کرتے ہو اور دعا نہیں کرتے، کمبینیشن نہیں بنتا، کمبینیشن ہے ہی نہیں۔ اچھا، کئی لوگ جو ہے اس دعا کو صدقات، اس دعا کو لوگوں کی خدمت، کھانا کھلانا اور خیرات، اس کے اوپر بھی لے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا۔ وہ اللہ کے ساتھ تجارت ہوتی ہے نا آپ کی، وہ جب آپ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ، آپ جتنا خرچ کرو گے اس چیز کو کہ خواب ضرور دیکھیں۔ اب ہم ایک تو وہ خواب جن کی میں نے بات کر رہا ہوں، کوئی اقبال کا خواب کہ پاکستان بنے گا، اور وہ خواب جو ہم اپنے کیریئر کے بارے میں دیکھتے ہیں، وہ خواب جو کہ ہم اپنے آنے والے وقت کی خوشحالی کے لیے دیکھتے ہیں، ایک وہ خواب جو ہمیں ڈر، خوف میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری مقدر میں شاید کامیابیاں ہیں ہی نہیں، شاید ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں ہماری محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ داؤد جی تو قرآن میں بھی کہہ دیا نا کہ آپ نے نیگیٹو، جو آپ جیسا سوچے گا انسان ویسا ہی ہوگا اس کے ساتھ، تو آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے تاکہ آٹومیٹیکلی چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں، کوشش بھی کریں۔ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو ایسا سوچیں گے، لیکن بات سنیں، حسد کہاں کھڑا، یہاں پہ حسد کہاں کھڑا ہے، نظر بد کہاں کھڑی ہے، جادو کہاں کھڑا ہے، میجک، ایول آئی کہاں کھڑی ہے۔ جب یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں تو پھر بندہ جتنا بھی پوزیٹیو سوچے ہوتا ہی نہیں، بالکل کام رک جاتے ہیں۔ آپ کی اچھا، ایک تھرڈ والا بھی ہے، کچھ لوگ میں نے داؤد جی بڑے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب والے ہوتے ہیں، مقدر والے ہوتے ہیں، ان کو میں نے دعا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ان کو محنت کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ان کو پھر بھی اتنا بے شمار، میں آپ کی بات کی تائید بھی کروں گا، عقل بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے۔ دیکھو نصیب جو ہوتا ہے نا، جو نصیب ہے اس کے پیچھے اس کی والدہ نے یا والد نے کہیں نہ کہیں کسی کی دعا لی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اچھا اگر آپ کو ایسے ہی مل جاتا ہے نا تو پھر آزمائش ہے، یاد رکھیے گا، یعنی کہ آپ کے پاس نہ محنت ہے نہ ایفرٹ ہے اور آپ کو پیسہ بھی مل گیا اور سب کچھ، پھر آزمائش ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ دعا سے لیتے ہو نا، جو آپ
عجز و انکساری سے لیتے ہو، جو آپ اللہ سے مانگ کے لیتے ہو نا، اس میں آزمائش کم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہو یا اللہ میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی. یا اللہ آپ نے ہی تو دی ہے، میں نے تو دعا مانگی تھی. یا اللہ پاک مجھے بڑا گھر چاہیے، اور اس کے لیے دعا آپ کی زندگی میں ہے. تو جو دعائیں ہیں نا وہ آپ کو آزمائش سے بچاتی ہیں. ایک بندہ جو ہے اس کو اقتدار مل گیا، چیزیں مل گئیں اور سب کچھ تو مل گیا، تو اس کے لیے اس نے دعا نہیں کی، ایفرٹ نہیں کی، وہ کیا کہے گا کیسے مل گیا؟ پھر چھن جانے کا بہت خوف ہوتا ہے. ایک وہ چیز جو آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اور ایک وہ چیز جو آپ کو ایسے ہی مل جاتی ہے. اچھا یہاں پہ بھی کئی فیکٹر ہیں. میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے، اب یہاں سے دعا کی بات ہے نا، خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اسی خاندان میں رہیں گی، تو اسی خاندان میں چلتی آ رہی ہیں. تو دعائیں جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیکھیں نا، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے دعائیں جن کے لیے کی، ان کی 7 پشتوں تک دعاؤں کا اثر. اہل بیت کی یہ کیا ہے؟ یہ دعاؤں کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو دعا کو اہمیت دینی چاہیے. جس کی زندگی میں دعا ہے نا، اس کی زندگی میں محنت بھی ہے. مطلب آپ خواب بھی دیکھیں لیکن دعا بھی کریں ساتھ میں. خوابوں کی تعبیر، ہاں جی بالکل. اب ہم خوابوں کی تعبیر کی طرف جاتے ہیں. کچھ لوگ بڑی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، سانپ دیکھ لیا، کوئی ایسی قبرستان دیکھ لیا، کوئی بال دیکھ لیے، کوئی، تو یہ کیا یہ نیگیٹو سائن ہے؟ دیکھو جی، سانپ دیکھنے کی تعبیر جو خواب میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سانپ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ آگے آگے دوڑ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے. اور اگر سانپ آپ کو ڈس لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہے، جیسے آپ کو کوئی رنگ دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، ڈائمنڈ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر سانپ دور بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کو واچ کر رہا ہے. اور اگر یہ ہے کہ سانپ کو آپ نے قابو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو آپ نے قابو کر لیا. یہ تعبیر تو سانپ سے ریلیٹڈ ہے. اور بعض کا سانپ دیکھنا جنات دیکھنا بھی ہوتا ہے، جس کے اوپر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، تو اس کو سانپ، چھپکلی، جانور، اس طرح کی چیزیں خوابوں میں نظر آتی ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کی تشخیص کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایول آئی کا فیکٹ تو نہیں ہے، میجک کا فیکٹ تو نہیں ہے. تو پھر اس کے خواب دیکھو جی، جادو والے، حسد والے اور نظر بد والوں کے خواب مختلف ہوتے ہیں، اور ایک عام بندے کا خواب مختلف ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں کے خواب میں فرق ہوتا ہے. ایک جو بندہ مختلف وظائف اور پڑھائیاں کرتا ہے، جس کو وظائف کر کر کے رجت ہو جاتی ہے، اس کے خواب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور ایک نارمل انسان کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک اسپرچول ہیلر اور ایک جو روحانی معالج ہے وہ ایک بڑے زبردست طریقے سے اس کی تشخیص کر لیتا ہے کہ اس کو جو خواب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں سو کے اٹھتی ہوں، کوئی لڑکی کہتی ہے کہ میرا جسم وزنی رہتا ہے، جسم تھکا رہتا ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو بھاگتے دوڑتے دیکھا، چپکلیاں دیکھی، سانپ دیکھے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم تو نظر بد کی شکار ہو گئی ہو، نیگیٹو انرجی تمہارے ساتھ اٹیچ ہو گئی. تو پھر ہم اس کی جب ظاہری زندگی دیکھتے ہیں، ایک تو ہے نا وہ یہ اسپرچول ایک خواب ہے، ظاہری زندگی دیکھتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ کام اس کے نہیں ہو رہے، شادی میں اس کے رکاوٹیں، اگر شادی ہو گئی تو میاں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے، اور اگر بچے ہو گئے تو بچوں کی صحت طبیعت خراب رہتی ہے، بچوں کے کیریئر اور فیوچر میں پرابلم ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں وہاں پہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی، پھر وہاں ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیں جی، وہاں پہ بہترین وظیفہ جو نیگیٹو انرجی یا برے خوابوں سے بچنے کا ہے، سب سے پہلے تو آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی زیادہ نہ بھی پڑھا جائے، 2 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے ضرور سوئیں. اور ایک بڑی عادت ہماری عجیب و غریب بنی ہے، ہم سارا دن موبائل پہ میسج نہیں دیکھ پاتے، سوتے وقت ہم لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جی موبائل چیک کرتے ہیں کس کس کے میسج آئے، کیا کیا آئے، اور موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، یا گانا سن کے، یا پھر کوئی ایسی نیگیٹیوٹی انرجی ہوتی ہے جو کہ ہم، حالانکہ سونا عبادت ہے. یاد رکھیے جب ہم سوتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، تو اگر ہم فجر کی نماز تک نماز عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں تو ساری رات عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اور اگر ہم ساری رات کوئی گانا سن کے یا نیگیٹو سوچ کے سوتے ہیں تو اس کا ساری رات کا اثر ہوتا ہے. تو جو سوتے وقت آپ عبادت کر کے سوتے ہیں، دیکھو تیسرا کلمہ پڑھتے سوئیں، جن کو نیند کا ایشو ہے، جن کو نیند نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی ہم ساری رات لیٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ شیطان نہیں نہ سونے دے گا. ایک تو آپ کو سونے دے گا 2 یا 3 بجے تاکہ آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز ہی نہ پڑھ سکو، اللہ کو یاد ہی نہ کر سکو. تو لوگ فجر کی نماز کی کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھو
اسلامی روحانی طریقے سے اگر میں ایک بات کروں تو ہمارے لیے جو ہم دیکھتے ہیں تو جو دن کا آغاز ہے وہ مغرب کے وقت ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ آج جیسے ہی مغرب ہوگی تو روحانی طریقے کی میں بات کر رہا ہوں, صبح و شام کی مسنون دعائیں, مثال کے طور پہ آج آپ اگر مغرب کے وقت دعا کرتے ہیں نا تو اس کا اثر اگلی مغرب تک ہوتا ہے. صحیح. تو ہم جو ہے اس کو صبح سے صبح لیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھو اگر آپ کا وقت ہے, آپ نے عشاء پڑھی اور آپ عشاء پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے باوضو ہو کے سوتے ہیں تو یقین تو ساری رات اگر آپ کی سوتے میں عبادت میں گزر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اچھا, کچھ لوگ نا آپ کے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اگر والدہ یا والدہ آتی ہیں آپ کے باہر کے مین ڈور پہ کھڑی ہوتی ہیں, آواز دیتی ہیں, آپ کا نام پکارتی ہیں بڑا لاؤڈلی, تو بڑا روپ ان کے چہرے پہ, بڑی ویل ڈریس ہیں, اچھی ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بہت سارا سامان ہوتا ہے, اور سامان کیا ہوتا ہے, راشن. اگر وہ لے کے آئی ہیں تو آپ کی ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں, آپ امی کو آوازیں دیتے ہیں, آپ بھاگ کے جاتے ہیں تو امی نہیں ہوتی ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر؟ بہت ہی مبارک خواب ہوتا ہے. میں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بات کہوں کہ جو لوگ دنیا میں چلے جائیں, دنیا سے چلے جائیں, وہ صرف ہمارے سامنے سے جاتے ہیں. ویسے کلو نفس ذائقۃ الموت کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ انسان نے مرنا نہیں ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں, جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں یا ان کے پاس ہر مہینے میں یا کئی لوگ ہر جمعرات جا کے ایصال ثواب کرتے ہیں, تو یہ خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ جو آپ کی والدہ چلے گئی ہیں, مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو یاد رکھتی ہیں, اور دعاؤں کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے. جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دعاؤں میں بھی یاد ہے, اور آپ کو نواز بھی رہی ہیں, اور آپ کے رزق میں برکت بھی پڑے گی, اور آپ کو کامیابیاں بھی ملے گی. تو یہ بڑا مبارک. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی طرف سے یہ عندیہ ہے کہ آپ کا بھیجا ہوا ذکر, آپ کا بھیجا ہوا ایصال ثواب مجھ تک پہنچ رہا ہے, جس کی وجہ سے میری زندگی میں, مرنے والی زندگی میں خوشحالی ہے. یہ بہت اچھا مبارک خواب ہے. میں آپ کو بلکہ اس پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں, زیادہ نہیں, صرف کم از کم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, صبح اٹھ کے سب سے پہلا یہ کام کر دیا کریں. ان کو ایصال ثواب کی نیت سے, بلکہ پوری مومنین مومنات کے لیے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام اور تبع تابعین, صحابہ اکرام, اولیاء اکرام, تبع تابعین, مومنین مومنات, سب کو یاد رکھو. یہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ سمجھتے ہیں کم ہے, اللہ کے آگے یہ کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کو اس کا حصہ دے دیں گے. آپ یہ کم سے کم زندگی میں روٹین بنائیں. آج آپ لوگ اس کام کو کریں گے تو کل کو آپ کے مرنے کے بعد کوئی تو ہوگا جو آپ کے لیے کرے گا. دیکھو گیون اینڈ ٹیک تو ہے اس کائنات میں. اگر آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو دھوکہ پلٹ کے واپس آتا ہے, اور اگر آپ بدلے میں نیک کام کرتے ہو, ایصال ثواب کرتے ہو, اور بزرگوں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہو, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کو کیا برا کہنا, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جنازہ میں لوگ جا رہے ہیں, رب کے حضور پیش ہو گئے, رب کا اور اس کا معاملہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ہر ایک کے لیے دعا ہی کرنی ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس نے چاہے آپ کے لیے اچھا کیا ہے, چاہے اس سے آپ سے برا ہو گیا, آپ نے اس کے لیے دعا, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. کون سی زوڈک سائن ہے جن کے خواب سچے ثابت ہوئے؟ ہاں, یہاں پہ بہت اچھی یہ آپ نے کویسچن کیا. کئی زوڈک سائن ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سچے خواب آتے ہیں. ان میں ایریز والوں کی بہت اچھی انرجی ہوتی ہے. ایریز برج حمل والوں کی خواب سچے آتے ہیں. ان کا روحانی طاقت بہت زبردست ہوتی ہے. شمس کی انرجی ہوتی ہے, اور الحمدللہ یہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورے بھی ہوتے ہیں. اچھا, نیکسٹ زوڈک سائن ہے کینسر. کنسیرین والوں کی اسپرچل پاور بہت سٹرونگ ہوتی ہے. پانی کے ساتھ, واٹر سائن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. میں اس کو اسپرچل ایک سٹارز کہتا ہوں. ایک تو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں, اور پھر نیکی کرتے ہی جڑیں بھی کٹواتے ہیں. حساس ہوتے ہیں, اس لیے ہر کسی پہ اعتماد اور بھروسہ کر لیتے ہیں. کینسر, ان کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں. اور جناب اس کے بعد اسکارپیو والے, برج عقرب, ان کی بہت زیادہ روحانی طاقتیں ہوتی ہیں, پاورز ہوتی ہیں. ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں, بہت اچھی روحانی طاقت. اچھا, اس کے بعد پائسس والوں کے بھی بڑے سچے خواب ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بھی جو خواب آتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ جو سٹارز میں نے آپ کو بتائی, ایک اسپرچل سٹارز ہیں. ان میں سے خاص کر سیجیٹیریس والے, ان کی بھی اچھی, ایریز, سیجیٹیریس, اسکارپیو, کینسر, ان کے, اور لیبرا والوں کی بھی اچھی انرجی ہوتی ہے. روحانی طاقتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی ایک اچھی انرجی کے مالک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں حساس لوگ, نرم دل, کسی کا برا نہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے خواب دیکھنے کے لیے آپ کا دل اخلاص والا ہونا چاہیے، پھر سوچ اخلاص والی ہونی چاہیے، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور انما الاعمال بالنیات، اور کہتے ہیں کہ نیتوں سے ایمان بنتا ہے، اخلاص بنتا ہے، اور یہی ایمان جو ہے دلوں کو جوڑتا ہے۔ رب اپنے جو ہے وہ حقوق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندے کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ داؤد جی آپ کے آنے کے لیے۔ آج کی مارننگ شو سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گڈ مارننگ لاہور۔